نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے، اور اس حدیث کے راوی حضرت عمر فاروق امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ان الدعاء موقوف بین السماء والارض۔ آپ فرماتے ہیں کہ دعا زمین و آسمان کے درمیان روکی جاتی ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ دعا زمین اور آسمان کے درمیان روکی جاتی ہے، لا يسعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک تو اپنے نبی پر درود نہ بھیجے وہ دعا بلند نہیں ہو پاتی۔ درود پاک کی اہمیت کو سمجھیے کہ اگر اول آخر درود پاک ہو، کیونکہ علماء فرماتے درود پاک ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسا وظیفہ ہے جو مقبول ہی مقبول ہے، جس کو رد نہیں کیا جاتا۔ تو اول آخر قبول ہونے والا عمل کر لیا جائے، وظیفہ پڑھ لیا جائے، تو رب کریم کی رحمت سے امید ہے کہ ان دونوں کے درمیان جو چیز ہے وہ بھی قبول کر لی جائے گی۔ تو دعا سے پہلے بھی درود پاک، دعا کے بعد بھی درود پاک۔ آپ نے دیکھا ہوگا ماشاءاللہ علماء کرام، مسجدوں کے امام، عاشقان رسول کے جب اجتماع ہوتے ہیں تو دعا سے پہلے بھی صلاۃ السلام پڑھا جاتا ہے، حمد و صلات پڑھی جاتی ہے، اور دعا کے آخر میں بھی بعض اوقات جو آیت درود ہے وہ پڑھی جاتی ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پھر سب لوگ مل کے درود پاک پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ تو معلوم ہوا کہ درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے جو ہر جگہ کام آنے والا ہے۔ بڑی پیاری بات شاعر لکھتے ہیں نا، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہودیوں نے ایک دن میں 45 نبیوں اور 170 صالحین کو قتل کر دیا تھا، جو ان کو اچھی باتوں کا حکم دیا کرتے تھے۔ مزید یہ کہ اللہ پاک کے مشہور نبی جن کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے، میری مراد حضرت یحییٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہے، ان کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ دمشق کے بادشاہ حداد بن حدار نے اپنی بیوی کو 3 بار ڈائیورس دے دی، 3 بار طلاق دے دی تھی۔ پھر وہ چاہتا تھا کہ بغیر شرعی طریقے کے وہ اس کو دوبارہ بیوی بنا لے، تو حضرت یحییٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے فتویٰ طلب کیا، تو آپ نے فرمایا کہ وہ تو تم پر حرام ہو چکی ہے۔ تو اس کی وائف کو یہ بات بہت سخت ناگوار گزری، اور وہ حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کے در پہ ہو گئی۔ چنانچہ اس نے بادشاہ کو مجبور کر کے قتل کی اجازت حاصل کر لی، اور جبکہ وہ مسجد جبرون میں نماز پڑھ رہے تھے تو بحالت سجدہ حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کر دیا گیا۔ جی ہاں ناظرین، اللہ کے نبی کا قتل کیا گیا، اور ایک تشت میں ان کا سر مبارک اپنے سامنے منگوایا گیا، مگر اللہ کی شان دیکھیں کہ وہ کٹا ہوا سر بھی گویا یہ پکارتا رہا اور حق بات کا اعلان کرتا رہا کہ بادشاہ کے لیے یہ بیوی حلال نہیں ہے۔ اور اسی حالت میں اس عورت پر خدا کا یہ عذاب نازل ہو گیا کہ وہ عورت سر مبارک کے ساتھ ہی زمین میں دھس گئی۔ اس امت سے پہلے بھی ایسے لوگ تھے جو اللہ کے مقرب بلکہ انبیاء کو شہید کرنے سے بھی نہ ڈرے۔ اس طرح اس امت میں بھی ایسا ہی ایک شخص آیا جس نے نبی کے گھرانے میں سے کئی عظیم ہستیوں کو مرڈر کیا، معاذ اللہ شہید کر دیا گیا۔ اس کو ہم ڈیٹیل سے بیان کریں گے، تو اسٹارٹ لیتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ قیامت کی پہلی قسم میں وہ نشانیاں ہیں جو ظاہر ہو کر ختم ہو گئی ہیں۔ ان میں علماء نے سب سے پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال ظاہری کو شامل کیا ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ عز و جل کے آخری نبی اور رسول ہیں، اس کے بعد کوئی نبی کوئی رسول نہیں آئے گا۔ اس لیے اب یہ ایک طرح سے دنیا اینڈ کی طرف سفر شروع کر چکی ہے۔
پھر جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مقدس سے غیب کی خبریں دیتے ہوئے جو قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی تھی، ان کی لسٹ تو بہت لمبی ہے، بہت طویل ہے. ان میں سے کئی نشانیوں کو علماء نے پہلی قسم میں داخل کیا. مثلا حضرت امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اور مسلمانوں کے درمیان ہونے والی جنگیں، خوارج سے جنگ، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خلافت سے دستبردار ہونا، بنو امیہ کی حکومت اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، یہ سب نشانیاں پہلی قسم میں شامل کی گئی ہیں. بنو امیہ جو تھے ان میں یزید پلید اور اس کے بعد جن حکمرانوں کے دور میں بڑے بڑے فتنے ظاہر ہوئے، ان کے دور حکومت کو اگر ظلم کی کالی رات کہا جائے تو پھر بھی غلط نہ ہوگا. جیسے ظلم بھری رات کاٹنا یعنی کمپلیٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اس طرح ان ظالموں کا دور حکومت اسلام اور مسلمانوں پر بہت مشکل اور فتنوں میں گھرا ہوا تھا. یزید کی حکومت میں ظلم و ستم کی وہ داستانیں رقم ہوئی جو اسلام کے آنے کے بعد مسلمانوں نے پہلی بار دیکھی ہوں گی. یہ ہجرت کا 60th ایئر تھا، 60واں سال تھا، جب بدبخت یزید پلید تخت سلطنت پر بیٹھا. اس مردود نے اپنی حکومت کی مضبوطی اور ترقی اس بات میں سمجھی کہ اہل بیت کرام کے مقدس اور بے گناہ خون سے اپنی ناپاک تلوار کو رنگے. اس بدبخت نے پہلا حملہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیا، اور آپ کی وائف جس کا نام جعدہ تھا، اس کو یزید نے یہ کہہ کر بہکایا اور لالچ دی کہ اگر تو زہر دے کر امام حسن کا کام تمام کر دے گی تو میں تجھ سے نکاح کر لوں گا اور تجھے بہت سا مال دوں گا. وہ بدبخت عورت، لالچی عورت، بادشاہ کی وائف بننے کے لالچ میں، بادشاہ کی زوجہ بننے کے لالچ میں حضرت امام حسن جو کہ نواسہ رسول ہیں، جو جوانان جنت کے سردار ہیں، ان کا ساتھ چھوڑ کر جہنم کی راہ پر چل پڑی. کئی بار اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا مگر کچھ اثر نہ ہوا. پھر ایک سخت اور تیز زہر دیا، یہاں تک کہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لاڈلے نواسے کی پیٹ کی انتڑیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر نکلنے لگی. یہ بے چین کرنے والی خبر جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی اور اپنے پیارے بھائی کے پاس حاضر ہوئے، سرہانے بیٹھ کر گزارش کی کہ آپ کو کس نے زہر دیا؟ فرمایا اگر وہ ہے جو میرے خیال میں ہے تو اللہ بڑا بدلہ لینے والا ہے، اور اگر نہیں تو میں بے گناہ سے بدلہ نہیں چاہتا. اللہ اکبر. آپ نے نام نہیں بتایا. امام حسن نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ بھائی، لوگ ہم سے یہ امید رکھتے ہیں کہ روز قیامت ہم ان کی شفاعت فرما کر ان کے کام آئے، اور نہ یہ کہ ان کے ساتھ غضب اور انتقام کی کاروائی کریں. ان حالات میں جب امام حسن اس قدر تکلیف میں تھے، ذرا سوچے، تب بھی آپ لوگوں سے انتقامی کاروائی نہیں کرنا چاہتے تھے، اور نہ ہی اپنے بھائی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کی پرمیشن دی. انہی حالات میں آپ نے کچھ یوں وصیت فرمائی کہ حسین دیکھو، کوفہ کے لوگوں سے ڈرتے رہنا، کہیں وہ تمہیں باتوں میں لے کر بلا لیں اور وہ وقت پر تمہیں چھوڑ دیں. بے شک یہ وصیت موتیوں میں تولنے کے قابل، اور آپ خوش نصیب ہو، آپ کے ساتھ والدین ہیں. ارے ماں باپ ہاتھ اٹھائیں، طوفان ٹل جاتے ہیں، بلائیں ٹل جاتی ہیں، بڑے بڑے پہاڑ راستے سے ہٹ جاتے ہیں. کتنی مشکلیں آپ کے ساتھ، کتنی پریشانی ہے. کیوں نہیں بیٹھتے ماں باپ کے قدموں میں؟ کیوں نہیں کہتے ان کو ہاتھ اٹھاؤ؟ پوچھو ان سے جن کے ماں باپ چلے گئے. مشکل سر پہ آتی ہے، بندے کو یاد آتا ہے ماں ہوتی تو دعا کرواتا، والد ہوتا تو میں اس سے دعا کرواتا. ارے آج تمہارے پاس تمہارے ماں باپ ہیں، بیٹھو ان کے قدموں میں، کرواؤ دعائیں. تمہارے مشکلیں کیسے آسان ہوں گی. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار چلتے چلتے آپ کو کچھ تھکاوٹ محسوس ہوئی. آپ نے اللہ پاک کی طرف، آپ چاہ رہے تھے کہ سفر آسان ہو جائے. اللہ پاک نے وحی بھیجی، اے موسیٰ قریب ایک پہاڑ ہے، وہاں تشریف لے جائیے، اس غار میں ایک شخص ہوگا، وہ آپ کے لیے سواری کا انتظام کر دے گا. حضرت موسیٰ اللہ کے نبی ہیں، کلیم اللہ ہیں. اللہ چاہتا تو ہوا کے ذریعے آپ کو سفر کروا دیتا، خود سواری کا انتظام فرما دیتا. آپ کو ایک بندے کے پاس کیوں بھیجا؟ آپ غار میں جاتے ہیں، اس شخص کے پاس جا کر جیسی گئے
تو اس شخص نے ابھی آپ کو پہچانتا بھی نہیں تھا. آپ نے فرمایا مجھے سواری چاہیے. اس شخص نے فوراً بادل کو حکم دیا اے بادل نیچے آؤ. بادل نیچے آیا اور آپ نے فرمایا اس بادل کو شخص نے حکم دیا کہ ان کی منزل تک پہنچا دو. سبحان اللہ. حضرت موسیٰ اس بادل پر سوار ہوئے اور حضرت موسیٰ حیران ہوئے اور جناب وہ سفر کمپلیٹ ہو گیا. آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا یہ بندہ کون ہے جس کی دعا سے بادل نیچے آیا, بادل نے مجھے منزل تک پہنچا دیا. سنیے اللہ کی بارگاہ سے ارشاد ہوا اے موسیٰ یہ اپنی ماں کا فرما بردار ہے, اس نے اپنی ماں کی بڑی خدمت کی ہے. جب آخری وقت آیا نا تو اس کی ماں نے اس کو دعا دی تھی بیٹا میں تم سے راضی ہوں, اللہ پاک بھی تم سے راضی ہو. اللہ فرماتا ہے موسیٰ میں اس سے راضی ہو گیا ہوں. اللہ نے فرمایا موسیٰ میں اس سے راضی ہوں. اب اگر یہ بندہ دعا کرے کہ یا اللہ سرخ پہاڑ کو سیاہ کر دے یا سیاہ کو سرخ بنا دے, اے موسیٰ میں اب اس کی یہ دعا بھی قبول کر لوں گا. ماں راضی تھی نا, رب بھی راضی ہو گیا, اور جب رب راضی ہو گیا پھر تمہارے کام سیدھے ہو جانے ہیں. جس کو دیکھو کوئی بیمار ہے, کوئی قرضے میں ہے, کوئی ٹینشن میں ہے, کوئی پرابلم میں ہے, ہر طرف دوڑے ہو دعائیں کروانے. ارے ماں گھر میں بیٹھی ہے اس کی دعا لے لو نا. والد گھر میں ہے جاؤ نا اس کے پاس, پیر دبائیے ان کی خدمت کیجئے, معافی پہلے تو مانگیے ان سے. کتنی بلند آواز میں باتیں کی ہیں, کتنا جھاڑا ہے اپنے ماں باپ کو, کتنا برا بھلا کہتے ہو. دوستوں کے لیے ٹائم ہے, والد کے لیے ٹائم نہیں ہے. خدا کی قسم ثواب کا انبار ہے تمہارے گھر میں. حدیث پاک کے الفاظ ہیں جو بیٹا جو اولاد اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے. حدیث پاک کا مضمون ہے, نبی پاک فرماتے ہیں جو اولاد اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے اللہ مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. اللہ اکبر. صحابی رسول نے پوچھا وَإِن نَظَرَ كُلَّ يَوْمٍ 100 مَرَّةٍ, یا رسول اللہ کوئی 100 بار دن میں دیکھ لے. ارے ماں باپ تو گھر میں ہے نا, جتنی بار چاہے دیکھیں. اللہ اکبر. نبی پاک نے کیا فرمایا اللہ اکبر و اطیب, اللہ بہت بڑا اور پاک ہے. یعنی کوئی 100 بار دیکھے اللہ 100 حج کا ثواب عطا فرماتا. تمہارے گھر میں اتنا بڑا ثواب موجود ہے. اب مجھے بتاؤ دیکھنے پر حج کا ثواب ہے, پیر دبانے پر کتنا ثواب ہوگا, ویل چیئر چلانے پر کتنا ثواب ہوگا, ان کے لیے دوائی لانے پر کتنا ثواب ہوگا, ماں اور ابو کے لیے ان کی من پسند کبھی باہر سے کھانا لانے کا کتنا ثواب ہوگا, رات کو ان کی پکار پر کھڑے ہو کر لبیک کہنے کا کتنا ثواب ہوگا. ذرا سوچو تو صحیح, وہ بیٹیاں جو ماں کی خدمت نہیں کر رہی, ارے یہی بوڑھے ماں باپ ہیں جنہوں نے ہماری گندگیاں صاف کی ہیں, یہی وہ بوڑھے ماں باپ ہیں جنہوں نے انگلی پکڑ کر ہمیں چلایا ہے. آج ان کو چلنے کی ضرورت ہے, تم دور جا رہے ہو, آج ان کو تمہاری ضرورت ہے, تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ 2 ماں باپ مل کر 11 10 بچے سنبھال لیتے ہیں, 11 بچوں سے مل کر 2 ماں باپ نہیں سنبھالے جا. خدا کے واسطے یہ مت کرو. درود پاک کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے. یہ پاور دیا گیا ہے کہ ساری مخلوق کی آوازیں وہ 3 چیزیں سن لیتی ہیں. بڑی امیزنگ حدیث ہے. وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ آپ فرماتے ہیں جنت سنتی ہے, نبی پاک فرماتے ہیں جنت سنتی ہے, آگ یعنی دوزخ وہ بھی سنتی ہے, اور فرشتہ جو میرے قریب رہتا ہے وہ بھی تمام آوازوں کو سنتا ہے. جو روضہ رسول پہ فرشتہ موجود ہے وہ بھی ساری مخلوق کی آواز سنتا ہے. لسننگ پاور دیکھیے, not only the human beings, صرف انسانوں کی نہیں تمام مخلوق کی آوازیں یہ تینوں چیزیں سنتی ہیں. اب ذرا حدیث کا اگلا پارٹ سنیے گا. نبی پاک فرماتے ہیں جب میرا کوئی امتی کہتا ہے اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں, تو جنت کہتی ہے کہ اے اللہ عز و جل اس کو میرے اندر رہائش عطا فرما دے. جب جنت کا ہم سوال کریں تو جنت بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے تو جنت مانگا کرو, جنت کا سوال کیا کرو, اللہ کی بارگاہ میں بار بار جنت کی التجا کیا کریں. نبی پاک فرماتے ہیں جب کوئی امتی کہتا ہے اے اللہ مجھے دوزخ سے پناہ دے,
تو دوزخ کہتی ہے اے اللہ مجھ سے اس کو پناہ دے دے. جب میرا کوئی امتی مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو میرے سر پر یہ نبی پاک کے قریب رہنے والا فرشتہ عرض کرتا ہے یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ فلاں ہے، حضور کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہے. آقا فرماتے پس اسے جواب مرحمت فرمایا جاتا ہے. جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ اور اس کے فرشتے 1000 مرتبہ اس پر درود بھیجیں گے اور آگ اس کے جسم کو نہ چھوئے گی. ایک حدیث ہے اور کتنے سارے مدنی پھول ہیں. جنت کا سوال کرنے کی ترغیب ہے، جہنم سے پناہ مانگنے کی ترغیب ہے، اور درود پڑھنے والے کو کیسا اجر ہے. ساری برکتیں ایک طرف. مجھے ایک بات بتاؤ، جس سے آپ کو بڑا پیار ہو، بڑی ریسپیکٹ ہو، جس سے بڑی محبت ہو، اور آپ کا ذکر جب اس کے پاس کیا جائے آپ کو کتنا اچھا لگتا ہے. بتائیے ایک امتی کے لیے اس سے بڑی کیا سعادت ہوگی کہ وہ یہاں درود پڑھے، ادھر فرشتہ اس کا نام بارگاہ رسالت میں پیش کرے. دربار رسالت میں حاضری کا گویا یہ پاس ہے ہمارے پاس. جتنی بار، اچھا ایسا بھی نہیں 100 بار پڑھیں تو ایک بار نام لے گا، آپ 100 بار درود پڑھیں فرشتہ 100 بار بارگاہ رسالت میں نام پیش کرے گا. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو روزانہ سینکڑوں بار درود پاک پڑھیں. کوشش کریں کہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں اور جب جب موقع ملے اللہ سے جنت کا سوال کریں. اور سبحان اللہ، علماء کہتے ہیں رب سے مانگنا ہی ہے تو جنت الفردوس کا سوال کریں جو سب سے اعلیٰ جنت ہے. اللہ سے جہنم سے پناہ مانگیں، انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا. حضرت سید الاسقیاء راکب دوش مصطفیٰ، برادر شہید کربلا، جگر گوشائے فاطمہ، دل بند مرتضیٰ، سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کا واقعہ سناؤں. آپ تو نبی پاک کے نواسے ہیں نا، آپ کی تو ولادت ہی مدینہ منورہ میں ہوئی ہے، مگر آپ کا حج کا کیا انداز تھا. آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ کہتے ہیں یا اللہ میں بہت شرمندہ ہوں، میں اللہ سے کس طرح ملاقات کروں گا. افسوس میں اس کے پاک گھر کی طرف کبھی پیدل چل کر حج پر نہیں گیا. اس کے بعد آپ نے مدینہ منورہ سے 20 مرتبہ پیدل مکہ مکرمہ کا سفر کر کے حج کا سفر کیا. یعنی آپ 20 بار آپ نے حج ایسا کیا کہ مدینے سے پیدل مکہ پاک آئے. اور منقول ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز واجب الطواف ادا کی، پھر اپنا رخسار مبارک جو ہے وہ مقام ابراہیم پر رکھ دیا اور زارو کتار رونے لگے اور اس طرح مناجات کرتے ہیں اے میرے رب قدیر، تیرا حقیر بندہ تیرے دروازے پر حاضر ہے، تیرا بھکاری تیرے دروازے پر حاضر ہے، تیرا مسکین بندہ تیرے دروازے پر حاضر ہے. انہی الفاظ کو بار بار دہراتے رہے اور روتے رہے. اس کے بعد مسجد الحرام سے باہر تشریف لائے تو آپ سے چند گز دور جو ہے مسکین بیٹھے ہوئے تھے. آپ کا گزر چند مسکینوں کے پاس سے ہوا جو صدقے کی روٹیوں کے ٹکڑے کھا رہے تھے. ان مسکینوں نے آپ کو سلام کیا اور کہا حضور آئیے آپ بھی ہمارے ساتھ بیٹھ جائیے. تو آپ نے سبحان اللہ نواسہ رسول ہو کر آپ ان کے دسترخوان پر بیٹھ گئے، ان مسکینوں کے ساتھ بیٹھ گئے. عاجزی اور انکساری دیکھیں. اور پھر آپ نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ کھانے میں بھی شرکت کرتا مگر ہم آل رسول پر صدقہ جو ہے وہ حرام ہے. اس کے بعد آپ نے ان مسکینوں کو کہا تو آپ سب میرے گھر آ جائیں، اور اپنے گھر لے گئے. اپنی قیام گاہ پر ان کی پرتکلف دعوت کی، انہیں شاندار کھانا بھی کھلایا اور ان سب کو تحفے بھی دیے، درہم بھی دیے. اللہ اکبر. عاشورہ کا دن جو ہے 10 محرم الحرام، یاد رہے کہ ہسٹری آف یونیورس میں، اس کائنات کی ہسٹری میں اگر موسٹ امپورٹنٹ ڈیز کی لسٹ بنائی جائے تو اس میں سے ایک دن عاشورہ کا بھی ہے. بہت بڑے بڑے ہسٹوریکل جو واقعات ہوئے وہ عاشورہ ہی کے دن یعنی 10 محرم الحرام کو ہوئے. 10 محرم الحرام کو ہی حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے. پہلا انسان اس دنیا میں جس کی تخلیق کی گئی وہ 10 محرم الحرام. حضرت آدم علیہ السلام کی جو توبہ قبول ہوئی وہ بھی 10 محرم الحرام. انہیں جنت میں جس دن داخل کیا گیا وہ بھی 10 محرم الحرام.
یاد رہے عاشورہ کا ہی دن تھا کہ جس دن عرش، کرسی، آسمان، زمین، سورج اور ستارے یہ سب جو بنائے گئے یہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ دنیا میں سب سے پہلی بارش جس دن نازل ہوئی وہ بھی 10 محرم الحرام ہی کا دن تھا۔ اچھا جناب، پھر اسی طرح حضرت ابراہیم جن کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، ان کی ولادت بھی 10 محرم الحرام کو ہوئی۔ نمرود کی آگ سے جو نجات ملی وہ دن بھی 10 محرم الحرام ہی کا تھا۔ یہی وہ دن تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی امت کو فرعون سے نجات ملی، اس کا لشکر جو دریائے نیل میں غرق ہوا وہ بھی 10 محرم الحرام ہی کا دن تھا۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ السلام کی ولادت بھی 10 محرم الحرام کو ہوئی۔ آسمانوں کی طرف جب انہیں اٹھایا گیا وہ بھی دن 10 محرم الحرام تھا۔ اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی ہے وہ کوہ جودی پر آ کر ٹھہری تھی۔ یہی وہ دن تھا جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملک عظیم عطا کیا گیا، ان کو ایک عظیم حکومت جو عطا کی گئی وہ بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام جو مچھلی کے پیٹ سے نکالے گئے وہ دن بھی 10 محرم الحرام تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی کا جو ضعف، کمزوری جو تھی وہ دور ہونے کا دن بھی 10 محرم الحرام تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے بڑا صبر کیا، بڑی تکلیفیں سہی۔ جس دن آپ کی مصیبتوں کو دور کیا گیا، تکلیف کو رفع کیا گیا، وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا تھا۔ اسی دن کا روزہ پہلے کی امتوں میں مشہور تھا، یہاں تک کہا گیا کہ رمضان کے روزوں سے پہلے عاشورے کا روزہ فرض تھا، بعد میں وہ منسوخ کیا گیا اور رمضان کے روزے آ گئے۔ اتنا امپورٹنٹ ڈے ہے، مگر پھر ایک ایسا واقعہ ہوا کہ جس نے واقعی بڑے تاریخی واقعات ہیں، لیکن اس واقعے نے اس کائنات کو ہلا کے رکھ دیا۔ رہتی دنیا کے لیے ایک ایسی مثال بن گیا وہ واقعہ، ظلم و جفا کی ایک ایسی آندھی چلائی گئی۔ نبی پاک علیہ السلام کے پیاروں، آپ کی آل اور آپ کے نواسوں کے ساتھ جو کیا گیا کربلا کے میدان میں، کہ کئی دن کے بھوکے پیاسے ہیں، اور جس بات پر زیادہ تکلیف ہوتی ہے تو یہ سب کچھ کرنے والے بھی جو تھے وہ بھی کلمہ پڑھنے والے تھے، اپنے آپ کو نبی پاک ہی کا امتی کہنے والے تھے، اور انہوں نے آقا کی آل کے ساتھ ایسا کیا۔ وہ بھی 10 محرم الحرام ہی کا دن تھا۔ آج شب عاشور ہے، ہم بڑی زبردست لائٹوں میں سکون سے بیٹھے ہیں، تھوڑی دیر بعد اذان عشاء ہوگی، ہم نماز پڑھیں گے، شاید لنگر بھی کھائیں گے، گھر جا کے سو جائیں گے۔ تصور کیجئے تقریباً 1380 سال پہلے کربلا کے تپتے ریگستان پر بھی یہ رات آئی تھی۔ اس رات کیا ہوا تھا، اور اس رات سے پہلے کا سینیریو کیا تھا، کس طرح یہ قافلہ وہاں پہنچا تھا، اور کس تکلیف میں وہ رات گزاری تھی۔ ذرا سوچئے تو صحیح کہ آج میری اور آپ کی فیملی ساتھ ہو، اور ہماری فیملی کے ساتھ کوئی چھوٹی سی ڈیفیکلٹی آ جائے، ہم کہتے ہیں یار مجھ پر آ جائے غم نہیں ہے، بچوں پر، فیملی پر کوئی تکلیف نہ آئے۔ ہم اپنی فیملی کو، اپنے گھر والوں کو ہمیشہ کمفرٹ دینے کی کوشش کرتے ہیں، دینا بھی چاہیے، شریعت بھی یہی کہتی ہے کہ اپنی فیملی کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھیں، ان کو ٹیک کیئر کریں، مگر وہ بھی تو ایک فیملی تھی نا، اور وہ فیملی کتنی اعلیٰ، عرفہ اور کس مرتبے والی فیملی تھی، ذرا سوچو تو صحیح۔ جب تک یہ بات سمجھ نہیں آئے گی نا کہ یہ واقعہ جن لوگوں کے ساتھ ہوا تھا ان کا اسٹیٹس کیا تھا، ان کا مرتبہ کیا تھا، ان کا مقام کیا تھا، تب تک اس ظلم کی شدت کا اندازہ نہیں ہوگا، تب تک اس واقعے کی جو شدت ہے اس کا اندازہ نہیں ہوگا۔ یہ کون لوگ تھے؟ اللہ اکبر، نواسہ رسول
امام حسن اور امام حسین وہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہم کہ آقا فرماتے کہ یہ دونوں جنت کے پھول ہیں، میرے یہ دونوں بیٹے، حدیث پاک کا مضمون ہے، جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ جنتی کہہ دینا ہی بہت تھا، ہے جس کو جنتی کہا گیا، نبی پاک کی زبان سے جس کے لیے جنتی نکلا وہ بڑی بات ہے۔ صرف جنتی نہیں، جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، امام حسین کے بارے میں آتا ہے آقا فرماتے حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ نبی پاک کے امام حسین اور امام حسن کا ایک بڑا کمال کا ایک لقب ہے، بہت سارے القاب بڑے بڑے بزرگوں کو ملے مگر یہ لقب کسی اور کو نہ ملا، اور وہ یہ ہے راکب دوش مصطفیٰ۔ علماء بیٹھے ہیں، یہ کمال کی بات ہے۔ راکب کس کو کہتے ہیں؟ راکب کہتے سواری کرنے والے کو، سوار کو، ٹھیک ہے۔ دوش کہتے کاندھوں کو، یعنی نبی پاک کے کاندھوں پر سواری کرنے والے۔ ایک بار نبی پاک امام حسن کو کاندھے پر اٹھا کے کہیں جا رہے تھے تو ایک صحابی رسول نے بڑے پیار سے کہا حضور اے برخوردار تمہاری سواری کتنی اچھی ہے، بڑا پیار سے نبی پاک کے کاندھوں پر تھے کہ برخوردار تمہاری سواری کتنی اچھی ہے۔